یہ قرآن جو ہوگا، جو کثرت سے اس کی تلاوت کرتا ہے اور ہر جگہ پر قرآن کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، یہ قرآن قبر میں اسے چھوڑے گا نہیں۔ جب عذاب قبر داخل ہوگا قبر میں، نیک ہو بد ہو، مومن ہو کافر ہو مشرک ہو، عذاب قبر داخل ہونا ہے قبر میں۔ مومن کے لیے اس کے اعمال سامنے آ کے اس کو روکیں گے، اور جب قبر میں عذاب آئے گا مومن کی قبر میں، تو قرآن مجید فرقان حمید اس کے سامنے ڈھال بن جائے گا کہ عذاب تو اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ تو تلاوت کرتا رہے، سردی کی راتوں میں بھی اٹھ کے یہ قرآن پڑھتا تھا، نوافل میں یہ بہت زیادہ لمبے طویل قیام کیا کرتا تھا۔ آج اس کے دوست ساتھی سب چلے گئے ہیں، لیکن میں اس کے ساتھ قبر میں موجود ہوں۔ تو پھر کیوں نہ ایسا دوست چنا جائے جو قبر میں ساتھ ہو، اور اگر بہترین دوستی کوئی ہے، دائمی دوستی اگر ہے، تو وہ قرآن مجید فرقان حمید کی ہے کہ ہم اسے پڑھیں، یہ قبر میں بھی کام آئے گا اور میدان حشر میں بھی اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ کثرت سے تلاوت کیا کریں، رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کریں، جمعۃ المبارک میں سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں، اور دیگر سورہ مبارک کے بہت فضیلتیں ہیں، سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ حشر ہے، سورہ قیامہ ہے۔ قرآن پاک کی ہر سورہ جو ہے وہ عظیم ہے۔ میرے اور آپ کے لیے یہ خاص تحفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا، اور اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ جو قرآن پڑھنے والا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی نہیں ہوگا۔ اس سے بڑا نہ کوئی تعویذ ہے، نہ اس سے بڑا کوئی ذکر ہے۔ جس بندے کو قرآن پاک پڑھنا نصیب ہو گیا، سمجھ لیں کہ اس نے نجات پا لی۔ آج ہم دنیا کے غموں میں پھنسے ہیں، مختلف طریقوں سے ہم نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اور وہ ہمارا پیسہ بھی لے لیتے ہیں، بکرے بھی لے لیتے ہیں، اور ہمیں مال سے بھی وہ محروم کرتے ہیں، لیکن کام ہمارا نہیں بنتا، کیونکہ ہم نے طریقہ غلط اختیار کیا ہے۔ مصیبت کے وقت ہم نے جو کرنا تھا، ہم نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ جب مصیبت آئے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب تم پہ مصیبت آئے تو تم نماز پڑھو اور صبر اختیار کرو، وہ کرنا تھا۔ اور آج آپ یہ بات غور سے سن لیں کہ آپ پہ جب بھی تکلیف آئے، آپ اسی وقت وضو کریں، 2 نفل توبہ کے پڑھیں، 2 حاجت کے پڑھیں، اور اس کے بعد تلاوت قرآن شروع کر دیں۔ آپ کو سکون مل جائے گا۔ آپ کا دل جو غمگین ہے تلاوت قرآن سے دور ہو جائے گا۔ آج جتنی ہمیں نفسیاتی مسائل ہیں، جو ذہنی ٹینشنیں ہیں، نماز پڑھنے والا اور قرآن کی تلاوت کرنے والا اسے ذہنی ٹینشن نہیں ہو سکتی، میں نہیں مانتا۔ اگر جو یکسوئی سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اسے ٹینشن نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ آپ اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے، ڈپریشن سے نکلنے کے لیے، نفسیاتی مسائل سے نکلنے کے لیے 5 وقت نماز شروع کریں اور تلاوت قرآن پاک کی عادت بنائیں۔ صبح بھی قرآن پڑھیں اور رات سونے سے پہلے بھی قرآن پڑھیں، اور جب آپ کو فرصت ملے تو قرآن پاک کو کھول لیں اور پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تمام مسائل کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔